قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا۔ عاصم نے چند نوالے کھائے، پانی پیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کلاڈیوس، اس نے قدر توقف کے بعد کہا، مجھے زخمی ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہارا خیال آیا تھا، اور راستے میں بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ہلاک ہو جاتا تو تم پر کیا گزرتی۔ اگر مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ راستے میں تمہیں کوئی خطرہ پیش نہ آئے گا تو میں اسی وقت تمہیں آزاد کر دیتا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ سپہ سالار میرے متعلق کیا خیال کرے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، میں راستے میں کسی ایرانی کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی بجائے آپ کے غلام کی حیثیت سے زندہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تم میرے غلام نہیں ہو کلاڈیوس۔ کلاڈیوس نے احسان مندی سے عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کلاڈیوس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو آپ ان لوگوں سے مختلف ہیں جنہیں صرف انسانی خون کی پیاس تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ جس قدر بہادر ہیں اسی قدر رحم دل ہیں۔ آج قیدیوں کے ساتھ آپ کا سلوک میرے لیے غیر متوقع نہ تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اس جنگ سے آپ کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بات پوچھنے کے لیے میں آپ کے زخمی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج جب میں سواروں کو آتے دیکھ رہا تھا تو آپ کا گھوڑا غائب تھا، اور میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید آپ واپس نہیں آئے۔ اور پھر جب طبیب آپ کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان ہمیشہ کسی مقصد کے لیے جان دینا پسند کرتا ہے۔ ایرانیوں کا مقصد دنیا میں اپنے شہنشاہ کی فتوحات کے پرچم لہرانا ہے، رومیوں کا مقصد دنیا میں اپنے اقتدار کی حفاظت ہے۔ یہودی یہ سمجھ کر ایرانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ شاید رومی سلطنت کے کسی کھنڈر پر انہیں اپنے لیے کوئی عمارت کھڑی کرنے کا موقع مل جائے۔ عرب سے جو رضاکار ایرانیوں کے حلیف بن کر آئے ہیں وہ کشت و خون اور لوٹ مار سے آگے نہیں سوچتے، لیکن آپ کے متعلق مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ظلم کے دوست اور مظلوم کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ آپ کو لوٹ مار سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایرانی فوج جب کسی خطرے کا سامنا کرتی ہے تو آپ سب سے آگے ہوتے ہیں؟ عاصم نے اضطراب کی حالت میں آنکھیں بند کر لی اور دیر تک خاموش پڑا رہا۔ بالآخر اس نے کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور کہا، کلاڈیوس، میری زندگی دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے۔ چند سال پہلے میرے تمام خواہش اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑنے یا اپنے عزیزوں اور دوستوں کے قتل کا انتقام لینے تک محدود تھی۔ پھر چند ایسے واقعات پیش آئے کہ میری دنیا یکسر بدل گئی۔ مجھے اپنے اسلاف کی روایات سے بغاوت کے جرم میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ تم میری تمام سرگزشت سن چکے ہو۔ سین سے ملاقات کے بعد میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا، اور میں نے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنے محسن کی بلند ترین توقعات پورا کرنا اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنے لیے جو نیا راستہ منتخب کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، فرض کیجئے اگر سین ایک ایرانی کے بجائے ایک شامی یا رومی ہوتا تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ اس وقت آپ ایرانیوں کی بجائے رومیوں کے ساتھی ہوتے؟ عاصم نے برہم ہو کر کہا، کلاڈیوس، مجھے پریشان نہ کرو، سو جاؤ۔ میں معافی چاہتا ہوں، کلاڈیوس نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے اپنے دل کی بات کہنے کی اجازت نہ دیتے تو مجھ سے یہ گستاخی نہ ہوتی۔ عاصم نے قدر نرم ہو کر کہا، نہیں کلاڈیوس، بیٹھ جاؤ، میں تم سے خفا نہیں ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ اب اپنا راستہ تبدیل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ کلاڈیوس بیٹھ گیا اور چند ثانیے خاموشی سے عاصم کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے مختلف ہیں جو ساری عمر آنکھیں بند کیے کسی غلط راستے پر چل سکتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کو یہ جنگ عرب کی قبائلی جنگوں سے زیادہ بے مقصد محسوس ہوگی۔ عاصم نے کہا، میں ایرانی فوج کے ساتھ وفاداری کا عہد کر چکا ہوں اور تم مجھے غدار بننے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ کیا آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ وفاداری کا عہد نہیں کیا؟
کلاڈیوس تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایرانی فوج کے کارناموں سے آپ جیسے انسان کا ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آئے گا جب آپ کی بے چین روحیں آپ کو کوئی نیا راستہ تلاش کرنے پر مجبور کر دے گی۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ جو شخص کسی مقصد کے بغیر اس قدر بہادری سے لڑ سکتا ہے وہ کسی مقصد سے آشنا ہونے کے بعد کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کو فتوحات کا شوق یہاں تک لے آیا ہے، لیکن اگر انسان کا ضمیر مطمئن نہ ہو تو اس کی فتوحات بے معنی ہیں۔ سین اس بات پر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس نے بے یار و مددگار انسان کو شہرت و ناموری کے راستے پر ڈال کر اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، اور اس کی بیٹی بھی اس بات پر خوش ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس جائیں تو سین آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ عاصم نے کہا، تمہارے خیال میں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، آپ کی سرگزشت سننے کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ کمسین لڑکی جسے آپ نے دمشق کے راستے میں دیکھا تھا آپ کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے، اور میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ آپ کے دل میں شہرت و ناموری کی تمنا سین سے کہیں زیادہ اس کی بیٹی نے پیدا کی ہے۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس میں تمہاری بات سے انکار نہیں کرتا۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جب میں اپنے حال اور مستقبل سے مایوس تھا تو فستانیہ نے میرے دل میں زندگی کی دھڑکنیں بیدار کی تھی۔ اس نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں عام انسانوں سے مختلف ہوں، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کی بلند ترین توقعات پوری کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ عظیم ترین فتوحات حاصل کرنے کے بعد بھی میں سین کی بیٹی کے لیے ہاتھ پھیلا سکتا ہوں تو مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ رات کا مسافر چاند کی روشنی میں اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اسے نوچنے کی کوشش حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ سین کے ہمراہ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوا تھا تو میرے خیالات یہی تھے کہ جب میں فتوحات کے پرچم لہراتا ہوا واپس آؤں گا تو فستانیہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن یہ ایک دیوانے کے خواب تھے۔ اب مجھے ان خیالات پر ہنسی آتی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سین نے مجھے اپنے گھر کی چار دیواری سے دور رکھنے کے لیے مصر کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے ساتھ کر دیا تھا۔ کلاڈیوس، جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری تمام خواہش صرف زندہ رہنے تک محدود تھی۔ اس وقت میں کسی کی بھیڑیں چرا کر بھی مطمئن رہ سکتا تھا، لیکن فستانیہ کی دنیا میں چند سانس لینے کے بعد میرے لیے گمنامی اور بیچارگی کی زندگی پر قناعت کرنا ممکن نہ تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کی آخری منزل کیا ہوگی، لیکن اب میں اتنی دور آ چکا ہوں کہ میرے لیے یہ راستہ بدلنا تو درکنار، مڑ کر پیچھے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، آپ چند حادثات کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اور حادثہ آپ کی زندگی کا دھارا بدل دے؟ اس فوج کے حالات مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے سپاہیوں کو گرمیوں کی شدت اور طرح طرح کی بیماریوں نے نڈھال سا کر دیا ہے۔ ایک عام سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس مہم کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رسد کی کمی آپ کے لیے ایک تشویشناک مسئلہ بن چکی ہے، اور اب آپ کے راستے میں وہ شہر نہیں ہوں گے جہاں لوٹ مار کر یہ لوگ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب بددل اور مایوس لشکر حبشہ کی حدود میں داخل ہوگا تو اس کا مقابلہ ان غیر منظم قبائل کی بجائے اس منظم فوج سے ہوگا جس کا ہر سپاہی اپنے وطن کی آزادی کے لیے موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر لڑے گا۔ اور پھر آپ کو اگر کسی میدان سے پسپا ہونا پڑا تو حبشہ کے سپاہی طیبہ تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ کسریٰ کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ اس کے لشکر کے بیشتر سپاہی اس کی حوث ملک کی گیری کی نظر ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں دریائے نیل کے کنارے بکھری ہوئی ہیں، بلکہ اس کے سامنے صرف یہ مسئلہ ہوگا کہ جو لوگ زندہ واپس آ گئے ہیں ان کے لیے بدترین سزا کیا ہو سکتی ہے۔ عاصم کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، کلاڈیوس، تم اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری باتوں سے مرعوب ہو جاؤں تو کان کھول کر سن لو کہ حبشہ کا تخت و تاج عنقریب ہمارے قدموں میں ہوگا۔ ہم شکست کھا کر بھاگنے کی نیت سے اتنی دور نہیں آئے
کلاڈیوس نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ کو شکست یا پسپائی کا لفظ اس قدر برا محسوس ہوتا ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن فرض کیجئے آپ حبشہ فتح کر لیتے ہیں، اور صرف حبشہ ہی نہیں بلکہ سارے بر اعظم میں بسنے والے انسانوں کو باندھ کر کسریٰ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، تو بھی آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا وہ مجوسی حکمراں جو ساری دنیا پر تسلط جمانے کے خواب دیکھ رہا ہے آپ سے مزید فتوحات کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسریٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کب تک انسانوں کی لاشیں رونتے رہیں گے؟ آپ کو مفتوحہ ممالک میں ایرانیوں کے مظالم کا اعتراف ہے، اور آپ یقیناً اس خود فریبی میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ جب ساری دنیا کسریٰ کی غلام بن جائے گی تو ظالم اور مظلوم کی یہ داستان ختم ہو جائے گی۔ آپ دو قبیلوں کی نہ ختم ہونے والی جنگ کی ہولناکیوں سے دل برداشتہ ہو کر وطن سے نکلے تھے۔ کیا ایران اور روم کی یہ جنگ اس سے کہیں زیادہ ہولناک نہیں؟ میں یہ کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ وہ نوجوان جس نے ایک زخمی دشمن کی فریاد سے متاثر ہو کر اپنے قبیلے کی تمام روایات کو ٹھکرا دیا تھا، کروڑوں انسانوں کو ایران کے آہنی استبداد کی چکی میں پستہ دیکھ کر مطمئن رہ سکے گا؟ جس دن آپ نے میری جان بچائی تھی آپ میرے لیے معمہ تھے۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ کسریٰ کی فوج کے ایک سپاہی کے دل میں رحم اور مروت کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک نیک دل انسان اپنا راستہ بھول کر بھیڑیوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو وہ وقت دور نہیں جب آپ اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں کہا، مجھے پریشان نہ کرو، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے معلوم نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا سپہ سالار کسی بڑی کمک کے بغیر اس مہم کی کامیابی پر یقین نہیں رکھتا۔ اسے ابھی تک یہ امید ہے کہ شاید کسریٰ مزید پیش قدمی کے متعلق اپنا سابقہ حکم منسوخ کر دے گا اور وہ ایک شکست خوردہ جرنیل کے انجام سے بچ جائے۔ اس کے افسر اور سپاہی اس سے کہیں زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کی بدولت عرب رضاکاروں کے حوصلے قائم ہیں، لیکن حبشہ کے حالات سے اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے حوصلے زیادہ عرصہ قائم نہیں رہیں گے۔ ممکن ہے وہ آپ سے بغاوت نہ کریں، لیکن ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کا آخری ساتھی دم توڑتے وقت آپ سے یہ پوچھے کہ ہماری جنگ کس مقصد کے لیے تھی، اور آج یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ آپ اسے کیا جواب دے سکیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ کلاڈیوس یہ کہہ کر اٹھا اور خیمے کے دروازے کے سامنے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن عاصم کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ اس کے کانوں میں کلاڈیوس کے الفاظ گونج رہے تھے، اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس اسرار نوجوان سے پہلی بار متعارف ہوا ہے۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اسے سردی محسوس ہونے لگی، اور 1 ساعت بعد وہ ایک اونی چادر اوڑھ لینے کے باوجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے کلاڈیوس کو آوازیں دے کر جگایا اور پانی لانے کے لیے کہا۔ کلاڈیوس نے حکم کی تعمیل کی۔ عاصم نے پانی پینے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری نیند خراب کر دی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ عاصم نے بستر پر لیٹے ہوئے جواب دیا، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کلاڈیوس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو بخار ہے؟ میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور میں اپنے تمام پٹھوں میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ کلاڈیوس کے لیے یہ علامتیں نئی نہیں تھیں۔ اس نے مضطرب ہو کر کہا، میں نے اس بخار میں مبتلا ہونے والے کسی سپاہی کو اس کی دوا سے شفا یاب ہوتے نہیں دیکھا۔ تم پانی کا مشکیزہ میرے قریب رکھ دو اور آرام سے سو جاؤ۔ کلاڈیوس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں دن میں کافی سو چکا ہوں۔ کلاڈیوس باقی رات عاصم کے قریب بیٹھا رہا۔ علی صبح ایک عرب بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، عاصم، آپ کا خیال درست نکلا، اس علاقے کے 8 سردار آ گئے ہیں۔ عاصم کا چہرہ بخار سے تمتما رہا تھا، تاہم اس نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوال کیا، کہاں ہیں وہ؟ پہرے دار انہیں سپہ سالار کے خیمے کی طرف لے گئے ہیں۔ عاصم نے مشکیزہ اٹھا کر پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر جوتا پہن کر کھڑا ہو گیا۔ کلاڈیوس نے کہا، اس حالت میں آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ ان لوگوں سے بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو انہیں یہاں بلایا جا سکتا ہے۔ نہیں، اس ملاقات کے لیے سپہ سالار کا خیمہ زیادہ موزوں ہے۔ عاصم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل آیا اور عرب اور کلاڈیوس اس کے ساتھ ہو لیے۔
बुखार की शिद्दत से आसिम के पांव लड़खड़ा रहे थे। क्लाउडियस ने आगे बढ़कर उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन आसिम ने उसे एक तरफ हटाते हुए कहा, नहीं क्लाउडियस, अभी मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद आसिम सिपहसालार के ख़ीमे के करीब पहुंचा तो बाहर सिपाहियों को हुजूम खड़ा था। एक ईरानी अफसर ने कहा, सिपहसालार का ख्याल था कि आपको तकलीफ़ न दी जाए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप आ गए। आप तमाम कैदियों को यहाँ ले आएँ और उन्हें ख़ीमे के बाहर बिठा दें। आसिम ये कहकर कुशादा ख़ीमे में दाखिल हुआ। कबायली सरदार सिपहसालार के सामने एक खूबसूरत कालीन पर बैठे थे और वह तैयबा के एक कैदी की मदद से उनके साथ बातें कर रहा था। आसिम को देखते ही सिपहसालार ने हाथ से इशारा किया और वह आगे बढ़कर उसके करीब बैठ गया। सिपहसालार ने कहा, आसिम, मेरा ख्याल था कि तुम्हें तकलीफ़ न दी जाए, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें उन लोगों से गुफ्तगू करने का इख्तियार देता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें इन लोगों से तवील गुफ्तगू की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये कहकर आसिम मुतरजिम की तरफ मुतवज्जह हुआ। तुम इन लोगों से कहो कि हमारी जंग सिर्फ हबशा के साथ है। अगर तुम पुरअमन रहने का वादा करो तो हमारा लश्कर रास्ते में तुम्हारा साथ कोई ज़्यादती नहीं करेगा और हम किसी छेड़छाड़ के बगैर यहाँ से गुज़र जाएंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे साथ उलझने की कोशिश की तो तुम्हारी तमाम बस्तियाँ तबाह कर दी जाएंगी। तुम्हें हमारी क़ुव्वत का अंदाज़ा नहीं। ईरान का शहंशाह कई मुल्क फ़तह कर चुका है, रूमी सल्तनत तबाह हो चुकी है और उनके दारुल हुकूमत पर हमारा कब्ज़ा होने वाला है। हमने हबशा पर इसलिए चढ़ाई की है कि वहाँ का हुक्मरान उन रूमियों का हलीफ है। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मुतरजिम कुछ देर कबायली सरदारों से बहस करता रहा। बिलाखिर उसने आसिम से कहा, जनाब, ये कहते हैं कि हमारे जो आदमी कैदी बनाकर यहाँ लाए गए हैं उनके साथ आपने क्या सलूक किया? आसिम ने जवाब